بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے امر کی گردانیں، فعل امر معلوم اور فعل امر مجہول۔ پہلے نمبر پہ ہے فعل امر معلوم، جیسے فعل مضارع معلوم کی گردان آپ نے پڑھی تھی، تو امر معلوم کی گردان اسی سے بنتی ہے۔ بس یہی ہوگا کہ جیسے آپ نے پہلے لا نہیں کی گردان پڑھی تھی، اس میں ہم نے 5 صیغوں کو ساکن کر دیا تھا اور باقی جو نون تھے ان نونوں کو ہم نے گرا دیا تھا۔ تو امر معلوم سمجھنے سے پہلے آپ امر مجہول سمجھ لیں، پھر اس کے بعد امر معلوم کے اندر تھوڑی چینجنگ آتی ہے، وہ سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ امر مجہول کی گردان فعل مضارع مجہول سے بنے گی۔ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش تھا وہ ساکن ہو جائیں گے، جیسے یہ یفعلو تھا، شروع میں لام امر کا لگ گیا، لام زیر لی یفعل، یہ ساکن ہو گیا۔ یہ صیغہ تفعلو تھا، یہ لتفعل ہو گیا۔ یہ بھی تفعلو تھا، لتفعل ہو گیا، اور یہ لأفعل ہو گیا، اور یہ لنفعل ہو گیا۔ تو جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش تھی وہ ساکن ہو گیا، اور باقی جمع مؤنث کے نون جو 2 ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے علاوہ باقی سارے نون گر جائیں گے۔ جیسے یفعلانی تھا تو لیفعلا ہو گیا، یہ یفعلو تھا لیفعلو ہو گیا۔ تو یہ نون گر چکے ہیں، یعنی بالکل وہی سارا کام ہوا ہے جو کہ جاحد معلوم میں یعنی لم یا فعل والی گردان میں ہم نے کیا تھا، اور جو کہ نہیں کی گردان کے اندر چینجنگ ہوئی تھی، بالکل یہ وہی چینجنگ ہوگی۔ تو لیفعل معنی ہوگا چاہیے کہ کیا جائے کام اس ایک مرد کا، لیفعل چاہیے کہ کیا جائے کام ان 2 مردوں کا، یا آپ اس کے اندر ذرا ضرور بھی ضرور کام کیا جائے، اس طریقے کے مفہوم بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی پختگی آنی چاہیے، آرڈر کا مفہوم آنا چاہیے اس میں۔ لیفعل چاہیے کہ کام کیا جائے ان سب مردوں کا، لتفعل چاہیے کہ کام کیا جائے اس ایک عورت کا، لتفعل چاہیے کہ کام کیا جائے ان 2 عورتوں کا، اور لیفعلنا کہ کام چاہیے کہ کام کیا جائے ان سب عورتوں کا۔ لتفعل چاہیے کہ کام کیا جائے آپ ایک مرد کا، لتفعل چاہیے کہ کام کیا جائے آپ 2 مردوں کا، اور یہاں 3 مردوں کا، ادھر 1 عورت کا، 2 عورتوں کا، سب عورتوں کا، اور لأفعل چاہیے کہ کام کیا جائے میرا، لنفعل چاہیے کہ کام کیا جائے ہمارا۔ تو یہ ہے لام زیر لی جو ہے، اسے کہیں گے لام امر۔ حروف جازمہ ہم نے پڑھے تھے، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، تو ان میں سے لم والی گردان بھی ہم نے پڑھ لی، لائے نہیں والی گردان بھی پڑھ لی، اور یہ ہے ان میں سے اب لام امر والی۔ ایک ہوتا ہے حروف جارہ، حروف جارہ میں سے بھی لام آتا ہے، جیسے للہ، وہ بھی لام جارہ ہے۔ تو لام جارہ میں اور یہ لام جو امر کا ہے، اس میں فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو لام ہوگا یہ فعل پہ داخل ہوگا تو ہم اسے لام امر کہیں گے، یہ مضارع پہ داخل ہوگا، اور وہ جو لام جارہ شمار ہوتا ہے جو اپنے بعد والے اسم پر زیر دے دیتا ہے، تو وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، اس کے بعد فعل نہیں آتا، ہمیشہ اسم آتا ہے، وہ اسم کی علامت ہے۔ اب ہم گردان دیکھتے ہیں امر معلوم کی۔ امر معلوم کے اندر بھی بالکل وہی کام ہم نے کرنے ہیں کہ
یہاں پہ جو درمیان میں یہ جو 6 مخاطب کے صیغے ہیں ان پر ذرا مختلف طرح کا قانون لگتا ہے، باقی پہلے 6 صیغے اور آخری 2 صیغے بالکل اسی طرح بنیں گے جیسے پہلی 2 گردانیں آپ نے جاہد اور نہیں والی پڑھی ہیں۔ کیا مطلب کہ جن پر پیش تھا وہ ساکن ہو جائیں گے، جیسے یفعلو تھا تو لیفعل ہو گیا، یہ تفعلو تھا لتفعل ہو گیا۔ ان 6 صیغوں کو چھوڑ دیں، ان پر اور قاعدہ لگا ہے، اور یہ افعلو تھا تو لافعل ہو گیا، نفعلو تھا لنفعل ہو گیا، اور باقی جمع مؤنث کا نون باقی رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو صیغے تھے ان کے آخر سے نون غائب ہو گیا ہے، تو لیفعل، لیفعل، لیفعلو، لتفعل، لتفعل، لیفعلن، اور یہ لافعل، لنفعل۔ باقی یہ جو 6 صیغے ہیں امر حاضر کے، ان کے لیے ایک الگ قاعدہ ہے، وہ ذرا آپ ذہن نشین کیجیے۔ دیکھیے کہ یہاں پہ جو امر حاضر کے صیغے ہیں یہ تیار ہوں گے مضارع میں جو حاضر کے صیغے ہیں وہاں سے۔ جیسے مضارع کا حاضر کا صیغہ اگر ہم سمپل گردان میں چلے جائیں تو تفعلو ہے، تفعلو۔ اب اس سے ہم نے امر بنانا ہے۔ کیا طریقہ ہوگا کہ شروع میں یہ جو تا نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے گرا دینا ہے اور آخر کو ساکن کر دینا ہے، لام ساکن کر دی۔ اب شروع میں ساکن آ گیا لفظ فا، اب فا ساکن ہو، ساکن سے عربی میں کسی بھی لفظ کی ابتدا نہیں ہوتی کہ ساکن ہو اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کوئی تلفظ نہیں ہے اس کے پڑھنے کا، اس لیے پھر اس کے شروع میں تاکہ یہ ساکن ختم ہو جائے اس کے شروع میں ایک حرکت والا حرف ہم لگا دیتے ہیں، وہ ہے الف۔ اب اس الف پہ کوئی ہم حرکت دے دیں گے تو پھر اس کو عربی گرامر کے اندر حمزہ بھی کہتے ہیں، جب الف پہ حرکت آ جائے تو آپ اس کو حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم نے الف یا حمزہ تو شروع میں ذکر کر لیا، لیکن اس پر ہم اعراب کون سا لگائیں گے؟ تو وہ اعراب لگانے کے لیے ہم یہ سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کا اعراب دیکھیں گے۔ اگر تو اس پر پیش ہو، چلیں پہلے زبر والا لے لیتے ہیں، اگر اس پر زبر ہو جیسے یہاں پہ زبر نظر آ رہی ہے تو شروع میں حمزے کے نیچے ہم نے الف کے نیچے زیر لگا دینی ہے، تو لفظ بن جائے گا اف ال، یہ چینجنگ آ گئی اف ال۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حرکتیں 3 ہوتی ہیں کہ اس سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر آ سکتی ہے یا پیش آ سکتی ہے یا زیر آ سکتی ہے، تو ان تینوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امر کیسے بنے گا۔ سیکنڈ لاسٹ پہ پیش یہ اگلے ابواب میں آ جائے گی، نحو صرف کے اگلے جو ٹاپک ہیں، اور زیر بھی آگے جو دوسرے صرف کے ٹاپک ہیں ان کے اندر آ جائے گی۔ اب اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہو، ہم وہ والی مثال لے لیتے ہیں جیسے تنصرو، یہ بھی ایک مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا، تو آگے انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے، ابھی صرف آپ اس کا قاعدہ سمجھ لیں کہ اس کا امر کیسے بنے گا۔ وہی طریقہ ہوگا کہ شروع میں ہم نے تا کو گرا دینا ہے، آخر کو ہم نے ساکن کر دیا، اور شروع میں الف لے آئے۔ اب الف کو کون سا اعراب دینا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کا اعراب وہی الف کو ہم نے دے دینا ہے۔ اور تیسری شکل ہے، اب لفظ بن جائے گا ان سر، تا کو ختم کر دیا، ان سر بن گیا۔ اور ایک لفظ لے لیتے ہیں ہم یز ریبو، اب یہ وہ مضارع ہے جس کے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے، تضریبو لیں چونکہ واحد مذکر حاضر سے بنے گا۔ اب تضریبو اس کے شروع میں بھی وہی کام کریں گے، تا کو گرا دیا، آخر ساکن کر دیا، اب شروع میں الف لے آئے، اور الف کو کون سا اعراب دینا ہے؟
یہ سیکنڈ لاسٹ والا، تو لفظ بنے گا اضرب۔ اب اس کو آسان کرنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ پہ اگر پیش ہوگی تو شروع میں حمزے کو پیش مل جائے گی، اگر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوگی تو شروع میں حمزے کو زیر مل جائے گی۔ ہاں البتہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہو تو شروع میں حمزے کو وہاں بھی زیر ہی ملتا ہے، وہاں فتح یعنی زبر نہیں ملتا، افعل نہیں بنتا۔ یا دوسرا طریقہ آپ اس کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہو تو شروع میں تو حمزے کو پیش ملے گی ورنہ زیر ملے گی۔ اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہو تو شروع میں حمزہ کو پیش ملے گی، اور اگر سیکنڈ لاسٹ پہ پیش نہیں ہے تو پھر تمام صورتوں میں، دونوں صورتوں میں حمزہ کو زیر ملے گی۔ اس طریقے سے ذرا اور آسان ہو جائے گا یاد کرنا۔ اب ہم گردان دیکھتے ہیں کہ کیسے باقی صیغے تیار ہو گیا۔ اب دیکھیں افعلا لفظ ہو گیا، افعلا۔ اب اسی طریقے سے آپ اب اسی افعل کو لے کر کے اگلے صیغے بنا لیں گے۔ افعل، اب اسی سے اگلی گردان چلے گی۔ شروع میں کام کچھ مختلف کیا گیا کہ وہاں اوپر پہلے لام ہم نے لگایا، نیچے ہم نے تا کو ختم کر کے حمزہ لگا لیا، آخر میں وہی چینجنگ ہوگی جو پہلے ہم نے کیا، یعنی نون سارے گر جائیں گے۔ اب افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، بس شروع کی چینجنگ ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ پہلا صیغہ بن جاتا ہے افعل، پھر اسی سے آپ اگلے صیغے بنا لیں، اسی کو پکڑ کے آگے جو گردان بنتی ہے وہ بنا لیں۔ ہاں اگر آپ نے ایک ایک صیغے کی تعلیل کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تفعلو کیسے یہ افعل بنا ہے، تو پھر وہ تعلیل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر ایک صیغے کو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو افعل ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ مضارع کے واحد مذکر حاضر سے بنے گا۔ یہ جو افعلا ہے یہ مذکر تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ ادھر مضارع کے جو مذکر تثنیہ ہوگا اس سے تیار ہوگا۔ چلیں اس ایک اور مثال کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ وہاں پہ تھا تثنیہ کا، اب ہم صیغہ لے لیتے ہیں کہ سمپل مضارع میں آتا ہے تفعلانی، تفعلانی۔ اب کیا ہوا کہ شروع میں تا کو ہم نے گرا دیا، تا گئی، اور پھر اس کی بدلے ہم ادھر حمزہ لے کے آئے، حمزہ لے کے آئے، اور یہ نون گر گیا امر کی وجہ سے۔ اب ہم نے وہ سیکنڈ لاسٹ دیکھنا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ یہاں پہ الف نہیں ہے، لاسٹ الف نہیں ہے، لاسٹ لام ہے۔ اس لام کا جو سیکنڈ لاسٹ ہے عین، اس پہ زبر آئی ہوئی ہے، شروع میں حمزہ کو کسرہ دے دیں گے، افعلا امر بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ امر کی گردان بن جائے گی۔ افعل معنی ہے کام کر تو ایک مرد۔ شروع سے دیکھ لیں ترجمہ، لیفعل چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد، چاہیے کہ کام کریں وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں۔ چاہیے کہ کام کر تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد، تم ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں۔ اور لیفعل چاہیے کہ کام میں کروں، لنفعل چاہیے کہ کام ہم کریں۔ تو یہ ہے امر کی گردان، جو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔